ان قرآنی آیات کے ذریعے نصیحت پائیں، رہنمائی پائیں اور حق کا، ٹروتھ کا راستہ پا لیں۔ اللہ رب العزت نے دراصل ان آیات کے ذریعے میسج یہ دیا کہ جسے اللہ کو جاننا ہو اور اللہ کا پتہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اس کو کیوں مانیں، جسے یہ جاننا ہو وہ دائیں بائیں کسی سمت نہ دیکھے اور مفروضات پر اور گمانوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بلکہ سیدھا اس مبارک کتاب کی طرف آ جائے اور اسے اللہ کا پتہ اسی کتاب کی آیتوں کے اندر سے مل جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو کیوں اپنائیں، اس سوال کا جواب بھی اسی کتاب کی آیات سے مل جائے گا۔ آج کی مجلس میں ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور میں ہر روز چند سوالات یا نوجوان نسل کے ذہنوں میں ابھرنے والے چند اشکالات، ان کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں گا۔ جوں آپ کی سمجھ اور میری گفتگو کی ویو لینگتھ ملتی چلی جائے گی، باہمی مطابقت ہوتی چلی جائے گی، اور آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس لینگویج کو سمجھنے کے جس میں میں بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ان اشکالات کا بھی ذکر کروں گا، ان اسباب کا بھی ذکر کروں گا کہ جو اس پریشان حالی کا باعث بنے، ان محرکات کا بھی ذکر کروں گا۔ آج میں ان میں سے ایک چیز لے رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس ایک سوال سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں غلط مصادر اور سورسز سے کنیکٹ ہو کر اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں تشکیک پیدا کر بیٹھے، شکوک و شبہات پیدا کر بیٹھے، جن کی دولت ایمان لٹ گئی ہے یا لٹنے کو ہے، جو ایمان کی دنیا سے اپنا یقین متزلزل کر بیٹھے، انہیں بھی خطاب ہے، اور جو ایمان اور یقین پر قائم ہے اور اعتکاف میں آئے ہیں ان سے بھی خطاب ہے کہ وہ اسے مزید مضبوط و مستحکم کریں، وہ ایمان کے درجے سے بڑھ کر ایقان کے درجے پر پہنچے، ایقان، یقین کامل کے درجے پر پہنچے۔ یقین اللہ پر آپ کے دل و دماغ میں جتنا کامل، مضبوط، مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کی سوچوں پر اور آپ کے دلوں پر اللہ کی قربت کا تصور ثابت ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے احکام آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور ان احکام کی پیروی میں آپ کو لطف اور لذت اور سرور ملے گا، اور آپ کی بندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ آئیے آج اللہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پتہ کس شخص کا ہوتا ہے؟ پتہ اس کا ہوتا ہے، اس شخص کا جو صرف ایک جگہ موجود ہو، اس کا ایڈریس ہوتا ہے، اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جو ایک جگہ رہتا ہے اور باقی مقامات پر نہیں ہے، تو اس کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، وہ زمین ہو یا آسمان ہو یا پوری کائنات ہو،
جس کا ٹھکانہ ایک جگہ ہے اس کا پتہ بھی ہوگا، اور جو ہر جگہ ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس کا پتہ جس طرح کا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا ایک مخصوص ایڈریس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ان دنیاؤں کو بھی محیط ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہوا ہے، ہوا ہماری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کا کوئی پتہ معلوم ہو کہ ہوا کہاں رہتی ہے تو جواب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی سے آپ کی زندگی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ روشنی ہے، دن کو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں، اور دنیا کے وہ حصے ہیں جہاں اس وقت دن ہے، آپ کے ہاں پاکستان میں رات ہے، آپ یہ دوسری روشنی دیکھ رہے ہیں، وہاں سورج کی روشنی ہے، پھر ادھر رات ہو جائے گی، آپ کے ہاں دن ہوگا، تو سورج کی روشنی ہمہ وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ روشنی کا کوئی پتہ ہو اسپیسیفک کہ کہاں ہے، تو جواب ہوگا کہ نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ جو چیز اور جو حقیقت